جناب پاکستان کے اندر جو آج سب سے بڑی خبر رہی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فارمر ISI کے جو ڈی جے ہیں ڈی جی جو تھے ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں ان سے ریلیٹڈ تھا. بہت دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو یعنی اریسٹ کیا ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے ان کا ہوم ٹاؤن چکوال جو ہے اس کے ریزیڈنس میں, اور ان کو May 9 کا جو وہ اٹیکس ہوئے تھے اس کے لیے ان کو پروب کیا جا رہا ہے. اچھا, اب اس میں بڑی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ایک تو یہ ڈی جی ISI تھے اور پھر یہ بہت کلوز تھے عمران خان صاحب کے, بلکہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے زمانے میں ان کو بہت ساری ایڈوائز یہ دیتے تھے اور ابھی تک وہ یہ ایڈوائز دے رہے تھے. تو بہت ہی بڑی پوزیشن پہ انہوں نے کام کیا, یعنی کہ اسپائی ماسٹر تھے یہ. اور یہ جو بھی کوئی ٹاکس بھی چل رہی تھیں طالبان سے ریلیٹڈ دوحہ کے اندر, امریکہ کی, پاکستان, افغانستان کی, تو اس کے اندر بھی ان کا بڑا جو تھا مین رول تھا. تو یہ جس وقت خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے, تو اس وقت سے بہت زیادہ کھلبلی تھی کہ یہ اتنے یعنی ملٹری تو اپنے بندے کو ٹچ نہیں کرنے دیتی, اور وہ بھی اتنی بڑی پوزیشن پہ جس نے کیا. تو آج جو سورسز ہیں وہاں پہ جو میڈیا نے آج کہا ہے کہ ہم نے بہت سارے 3-4 سورسز سے جو بات کی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ بالکل غلط نیوز ہے, اس کے اندر کوئی بھی سچائی نہیں ہے. اور لیکن کچھ دن اس کے اوپر میمز جو آ رہی تھیں اور جو باتیں ساری سوشل میڈیا پہ آ رہی تھیں اس لیے آ رہی تھیں کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو نیب راولپنڈی ہے اس کے پاس ایک ان کے جو بھیجے گئی ہے ایک کیس آف alleged assets beyond means وہ بھیجا گیا تھا اور وہ انہوں نے ریویو کیا تھا, لیکن راولپنڈی نیب نے وہ سارا کچھ ریویو کرنے کے بعد بھیج دیا تھا انٹیریئر منسٹری کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ اتھارٹیز کنسرن جب تک ہم کو اس کے اوپر ریٹن طور پہ لکھ کے نہیں دیں گی اور ریکویسٹ نہیں کریں گی ہم اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے ایکشن نہیں لیں گے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یہ انکوائری ان کے اوپر بٹھائی گئی ہے اور جو بھی اس انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز آئیں گی وہ بتائیں گے, اور اسی کے بعد سے یہ ساری چیزیں جو ہیں سرکولیٹ ہو رہی تھیں. لیکن آج سورسز نے کہا کہ کوئی ان کو ہاؤس اریسٹ نہیں کیا گیا اور کوئی ان کے اوپر ابھی بھی انکوائری بھی نہیں چل رہی ہے ایز آف. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کو کہ یہ واٹس ایپ اینڈ سوشل میڈیا پہ مت یقین کریں, جو نیوز آتی ہے اس پہ قطعی طور پر آپ نہ بلیو کریں. بڑی دفعہ ہم نے ادھر مثالیں دی ہیں کہ نہ کریں آپ, یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. اچھا جی, پاکستان کے اندر جو فائنانس گرو ہیں, فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, وہ آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ IMF کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم کیو ان نہیں کر سکتے. اچھا جی, اگر تو آپ کا چونکہ ڈیل نہیں ہوا تو اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں پھر تو اور بات ہے, لیکن اگر واقعی آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان شوڈ ناٹ کیو ان ٹو IMF ڈیمانڈس, پھر بڑی اچھی بات ہے, پھر واقعی بڑی اچھی بات ہے. اینڈ وی ہیو نو ریزن کہ ہم کوئی بدنیتی دکھائیں. ہو سکتا ہے یہی ہوئے بات کہ جو IMF نے ان کو بڑی سخت شرطیں کہی ہوں, انہوں نے پاکستان نے کہا ہوگا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. تو آج وہی بات جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور ہمارے اپنے بھی جو ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے نظر میں رکھنی چاہیے, ہم کو پڑتی ہیں. جو IMF جو تھا اس نے ہمیں کہا تھا کہ کسی قسم کا ٹیکس کنسیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے ملک میں اس وقت جو ہے اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ ریونیو جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں ٹیکس انکریز کر کے فرام 7.2 ٹریلین سے 9.2 ٹریلین میں ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور ہم نے جو ان کو نہ کی ہے کہ ہم یہ جو ہے نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کنسیشنز نہ دیں, وہ ہم نے IT سیکٹر کے لیے کہی ہیں, کیونکہ IT سیکٹر میں جو یوتھ ہے اس وقت بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ وہ جو ہے وہ ان ہے اس کے اندر. 15 بلین کا ٹارگٹ تھا IT کے سپورٹس کا 5 سال کا, اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو بجٹ میں جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا وہ کہتے ہیں جی کہ 15 بلین کا ٹارگٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے 5 ایئرس کا جو رکھا تھا, تو وہ انہی ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا تھا. لیکن اس میں یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ان کے اوپر بھی ہم ٹیکس کریں, IT سیکٹر کو ہم کو کنسیشنز دینے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہماری جو ایکسپورٹس تھیں اس سال $2.5 بلین کی تھیں IT میں, لیکن ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں $4.5 بلین پہ, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر IT سیکٹر میں بہت زیادہ یوتھ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل ہے. لیکن کچھ ہاسٹائل ایلیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کو کہتے رہتے ہیں کہ شری لنکا میں یہ چینج ہو جائے گا اور یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس پلانز ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ فورن پیمنٹس کے اوپر ڈیفر کریں گے یا ڈیلے کر جائیں گے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہم اپنی ساری فورن پیمنٹس جو ہیں وہ وقت پہ دیں گے. تو آج یہ انہوں نے بڑی مطلب انکریجنگ جو تھی, اس سے آئی ایم شیور کہ جو انویسٹر ہے پاکستان میں اس کو کافی, کیونکہ بہت بری خبر کل آئی تھی کہ جو شیل ہے
शेल जो कंपनी है, ऑयल कंपनी है, आफ्टर 75 years उन्होंने ये दे अनाउंस यस्टरडे दैट दे आर सीजिंग देयर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। तो उसकी वजह से काफ़ी खलबली वहाँ पे मची थी। तो आज का मेरे ख्याल में इनका ये बयान जो है थोड़ा सहारा देगा। अच्छा जनाब, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर हैं, उन्होंने पॉलिटिको जो एक यूरोपियन न्यूज़ आउटलेट है उसको एक बड़ा ही हार्ड हिटिंग किस्म का इंटरव्यू दिया है। और उनसे पूछा गया कि आपको अगर चॉइस दी जाए कि चाइना या यूएसए में से आपने किस में चुनना है, तो उन्होंने कहा जी हम कोई साइड्स पिक नहीं करेंगे, हम दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस चाहते हैं। लेकिन चूंकि अब जो वाशिंगटन है वो इंडिया के बहुत करीब होता जा रहा है और चाइना जो है उसने हमेशा हमें सहायता दी है, हमारे साथ खड़ा रहा है, खास तौर पे जो उसने पाकिस्तान के अंदर अंडर सी पैक जो की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो डेफिनेटली हम जो हैं उनके क्लोज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएसए के साथ खराब हो गई है, हम उनके साथ भी खड़ा रहना चाहते हैं और हमारी बड़ी वाइटल जो है वो पार्टनरशिप है यूएसए के साथ, क्योंकि वो हम उनके साथ हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपकी जो वाशिंगटन पोस्ट की जो लीक्स आ गई थी जिसके के अंदर बड़ी हेडलाइंस आपके बारे में बनी थी इस साल अप्रैल के अंदर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा जी कि यूएसए अननेसेसरीली चीज़ों को हाईलाइट करके फियरफुल हो जाता है और फिर डिफेंसिव पे चला जाता है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंसिव पे जाने की। उन्होंने कोई इसके ऊपर फर्दर बात नहीं की, क्योंकि वो जो बात थी आपको पता ही है कि इनके बीच में और प्राइम मिनिस्टर साहब के बीच में थी कुछ बातें, जिसमें कि उन्होंने कहा था, ये दोनों जो बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब और हिना रब्बानी कर, कि हम जो हैं अब यूएसए के साथ ज़्यादा टिल्ट शो करें या क्या, बहरहाल काफ़ी लंबी वो लीक्स थी। तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही हाईलाइट कर देते हैं चीज़ों को, वो एक नॉर्मल टॉक होती है जो कि किसी भी फॉरेन अफेयर्स का जो बंदा होता है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर की होती है। हम इनके साथ अच्छे ताल्लुकात यूएसए के साथ भी चाहते हैं, लेकिन हम साइड्स नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा कि जी यूएसए की जो अफगान पॉलिसी थी वो बहुत ही ख़राब थी, इसलिए कि उसने फिर जो है तालिबान की तरफ जो पॉलिसी थी उनकी वो बैक फायर अप कर गई है, एंड इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूमैनिटेरियन एंड सिक्योरिटी क्राइसिस उस मुल्क के अंदर। और उसकी वजह से अब इनकी इस यूएसए की इस गलत पॉलिसी की वजह से उस मुल्क में और ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होंगे, नारकोटिक्स को और बढ़ावा मिलेगा, स्मगलिंग को और जो है वो बढ़ावा मिलेगा। इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो टॉक्स कर रहे थे तालिबान के साथ जब इन्होंने ये पावर में आए काबुल में 2021 में, तो उनकी बहुत ही इमेच्योर अप्रोच थी और उसके अंदर उन्होंने तालिबान को पॉलिटिकली एंगेज नहीं किया। हम इस वक्त उनको पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो प्रीडोमिनेंटली मिलिट्री बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं बिग पावर्स के साथ, ये ना रहें, एक बैलेंस्ड पावर है जिसमें कि तमाम एरियाज के अंदर जो है वो गौर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने EU इंडो पैसिफिक जो यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक एजेंडा है उसको भी बहुत हिट किया। उसने कहा जी यूरोपियन यूनियन एक पर्टिकुलर कंट्री जो है जो कि दैट इज अ बेलिंगरेंट नेबर ऑफ पाकिस्तान, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से रीजन के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी आएगी और ये पूरे के पूरे रीजन को एंडेंजर करेगा। तो इसलिए ये जो अपीजमेंट पॉलिसी है पाकिस्तान की जो पहले थी कि जी अमेरिका को हमने खुश करना है, वो हम भी नहीं कर रहे हैं और हम यूरोपियन यूनियन को भी कह रहे हैं कि एक कंट्री को रीजन के अंदर अपीज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको खराब करेगा। तो बहुत हार्ड हिटिंग आज इनका ये इंटरव्यू था और काफ़ी उन्होंने बातें सुनाई उनको। This segment of news is brought to you by Dentistry on Mississauga. Dentistry on Mississauga located है 65 Montpelier Street in Brampton, and दूसरी लोकेशन इनकी है 150 Yellow Evans Boulevard in Brampton. डॉक्टर नाजिया रहमान यहाँ पर होती हैं। इनका कहना है कि फैमिली कॉस्मेटिक्स, ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग, इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं आपको, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड इजी पेमेंट ऑप्शंस के पास है। डॉक्टर नाजिया रहमान, अगर दांतों में आपके या आपके बच्चों के दांतों में कोई ख़राबी है तो भाई आप पहुंच जाइए डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, फ़ोन नंबर 9058721100। और इसके साथ साथ खुशखबरी ये है कि साहब ग्रिल एंड चिक ने अपनी दूसरी लोकेशन शुरू कर दी है। दूसरी लोकेशन जो है 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसिसागा।
برامپٹن میں ان کی پہلی لوکیشن 15 مونٹپیلیئر اسٹریٹ ان برامپٹن تھی. لذیذ کھانے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھی کھانے کھانے کے لیے گرل اینڈ چک 9054560500. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مائی انشورنس بروکر کے وقار عظیم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر کی گاڑیوں کی یا آپ نے بزنس کی انشورنس کروانی ہو تو صاحب آپ مائی انشورنس بروکر کے وقار عظیم صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 4163022522 ان کا فون نمبر ہے. جی ہاں جی. جو کل ہم بات کر رہے تھے, جو میرے انٹرویو میں ایک کوشچن بھی تھا ابصار صاحب سے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں کراچی کے میئر کے لیے, جس میں کہ جماعت اسلامی اور پی 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 سامنے ہے, پیان اوہی ہویا ایگزیکٹلی وہاں پہ جیسے ہی اناؤنس کیا پی 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 نے کہ آرٹس کاؤنسل کے باہر جو ہے مظاہرے شروع ہو گئے. پی 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 کے جو لیڈر تھے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب, انہوں نے کہا جی کہ وہ کراچی کا میئرل الیکشن جو ہیں جیت گئے ہیں اینڈ ہی ہیز بیکم دا فرسٹ الیکٹڈ چیف آف کراچی ناؤ. اور اس کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ہے جھگڑے شروع ہو گئے, کیونکہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ہی لاسٹ, ان کو ملے 160 ووٹس, وہاب صاحب کو ملے 173 ووٹس. تو جماعت اسلامی واز بیکڈ بائی پی ٹی آئی. اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کسی نے ریزلٹس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے لیے مورچہ نکالیں گے. اب پی 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 جو ہے وہ ڈینائی کرتی ہے اینی رانگ ڈوئنگ, وہ کہتی ہے جی کہ نہیں ہم نے رگ نہیں کیے, جبکہ جماعت اسلامی کہتی ہے انہوں نے پولز کو رگ کیا ہے. تو آج کافی ہنگامہ رہا کراچی میں. شاہین کمپلیکس سے آر ایم کیانی روڈ تک ساری جگہ بلاک رہی, اور وہاں پہ جو بیچارے غریب لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں ان کو پھوڑا گیا. بہت تباہی آئی وہاں پہ آج. اس میں کچھ لوگ انجرڈ ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں کو جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو اب اریسٹ کیا گیا ہے. تو وہی چیز جس کا خطرہ ہم نے کل جو بیان کیا تھا جناب, وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا. ان کے بیچ میں جھگڑا جو ہے شروع ہو گیا. کچھ اچھی خبر بھی سنا لیے پاکستان نے. میں ویٹ کر رہا ہوں. مجھے اچھی بھی سنا لیے. پاکستان نے جناب ٹاپ کیا ہے یہ جو ایرسمس منڈس اسکالرشپ ہوتی ہے, اس میں سے جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو اسکالرشپس ملے ہیں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ملے ہیں. 192 ٹیلنٹڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس اب جو ہیں, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے, اب وہ یورپین یونیورسٹیز میں یورپین یونین کی یونیورسٹیز میں اب فل اسکالرشپ کے اوپر پڑھیں گے. فالوڈ بائی انڈیا سے 174 بچوں کو اسکالرشپ ملے, بنگلہ دیش میں 140, میکسیکو میں 118, نائجیریا میں 109. 2835 اسٹوڈنٹس فرام 143 کنٹریز جو تھے ان کو یہ یورپین یونین کا جو فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام ہے, جس میں کہ یہ لوگ جو ہیں جوائنٹ ماسٹرز ڈگری پروگرامز کرتے ہیں, وہ ان کو ایوارڈ کیا گیا تھا. پاکستان سے جیسے کہ میں نے بھی بتایا سب سے زیادہ بچے 192 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کیا گیا تھا. اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو ہے ارلیئر یعنی کہ دس ایئر مارچ میں آپ سمجھ لیں مارچ کے قریب جو ہے 500 اسکالرشپس جو تھے پاکستانی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیے گئے تھے. اور یہ اناؤنسمنٹ کی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو امبیسڈر ٹو پاکستان ہیں ڈونلڈ بلوم نے. وہ ایک ایونٹ پہ تھے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تھا اسلام آباد میں, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 500 ٹاپ کلاس جو پاکستان کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم کمال ہے. میں کہتی ہوں اتنی کوئی قابل ہے نا یہ ہیومن کیپٹل جو ہے پاکستان کے پاس, اٹ از سو امیزنگ, سو ٹیلنٹڈ. بہت ہی قابل بچے ہیں, بہت قابل بچے ہیں. ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے. یس بالکل ڈائریکشن چاہیے ایسے. اچھا جی, ہندوستان کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اب کے جو